بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، جس میں ہم یہ بات ڈسکس کریں گے کہ جب کوئی بھی ضابطہ فوجداری کے تحت کوئی بھی وقوع ہوتا ہے تو ضابطہ فوجداری کے تحت اس کی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جو بیانات پولیس ریکارڈ کرتی ہے، پولیس کا جو ایک انویسٹیگیشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس میں پولیس مختلف سٹیجز کے اوپر مختلف کام کرتی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ آ سکے کہ پولیس جو مختلف کام کرتی ہے وہ کس قانون کے تحت کرتی ہے اور اس کی کیا کیا سٹیجز آتی ہے، وہ ضابطہ فوجداری کی کون کون سی دفعات پر عمل کر رہی ہوتی ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 161 اور 164 کہ اس کے تحت جو بیانات ریکارڈ ہوتے ہیں کسی بھی ایف آئی آر میں، کسی بھی مقدمہ میں، تو وہ ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ تو 161 کا بیان جو ہے، زیر دفعہ 161 سی آر پی سی جو بیان ریکارڈ ہوتا ہے، یہ بیان پولیس ریکارڈ کرتی ہے۔ جب کوئی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو اپنی انویسٹیگیشن کے اندر پہلی سٹیج میں پولیس مستغیث مقدمہ، گواہان مقدمہ اور دیگر ایسے لوگ جن کے پاس اس مقدمہ کے بارے میں کوئی معلومات ہو سکتی ہیں، ان کے بیانات ریکارڈ کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں بیان زیر دفعہ 161۔ یہ گواہوں کے بیان پولیس ریکارڈ کرتی ہے، یہ پولیس کا آئی او جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کے سامنے بیان ہوتے ہیں، اور وہ حقائق کیس کے جو ہوتے ہیں ایف آئی آر کے اور مقدمہ کے، ان کو جاننے کے لیے مختلف لوگوں کے بیانات لے کر صفحہ مثل پر لے کے آتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بیان زیر دفعہ 161۔ جب اس کو وہ عدالت میں جمع کراتی ہے تو عدالت کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ان کو ایز این ایویڈنس پیس وہ دیکھ سکتی ہے، ایگزامن کر سکتی ہے، لیکن عدالت باؤنڈ نہیں ہوتی کہ وہ ان بیانات کے اوپر ریلائے کرے۔ یہ ان ایڈمیزیبل شہادت کے زمرے میں آتی ہے کہ اگر کوئی ایکیوزڈ، کوئی ملزم، کوئی بھی ایسا شخص جس نے 161 کا بیان دیا تھا، اگر وہ اس سے منحرف ہو جائے تو اس کا یہ رائٹ ہے، کیونکہ عدالت اس کو امپورٹنس نہیں دیتی بیان کو جو پولیس کے سامنے دیا گیا ہو۔ اگر وہ ملزم یا مدعی جو بھی ہے وہ اس بیان کو اون کرے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اب اگلا بیان آ جاتا ہے بیان زیر دفعہ 164۔ یہ بیان بھی ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ دونوں بیانات ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ہیں اور انویسٹیگیشن کا حصہ ہیں۔ یہ بیان زیر دفعہ 164 یہ مجسٹریٹ کے سامنے دیا جاتا ہے اور مجسٹریٹ صاحب شور کرتے ہیں، اور جو بھی بیان دینے آتا ہے اس کو یہ باور کراتے ہیں کہ آپ کا یہ بیان آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے اس کے نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو سزا ہو سکتی ہے، اور یہ شور کرتی ہے کہ آیا یہ جو شخص میرے سامنے بیان دینے آیا ہے یہ اپنی آزاد مرضی سے بیان دے رہا ہے، یہ یا کسی پریشر یا کسی دباؤ کے تحت دے رہا ہے۔ یہ شور کرنے کے بعد عدالت مجسٹریٹ صاحب اس سے بیان ریکارڈ کرتے ہیں۔ یہ جو عدالت کے سامنے بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے، اس کی امپورٹنس ہوتی ہے، یہ ایڈمیزیبل ہوتا ہے، یہ آگے چل کے ملزم کو جزا سزا ہونے پر اس کی بہت ہی اہمیت ہوتی ہے۔ تو جب پولیس بھی اپنی انویسٹیگیشن میں کبھی چاہتی ہے کہ اس ملزم کا بیان انہوں نے خود ریکارڈ کر لیا ہے اور اب ضروری ہے کہ اس کا بیان مجسٹریٹ صاحب کے پاس زیر دفعہ 164 کا لکھا جائے، تو پھر وہ اس کو مجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش کریں گے اور وہاں پر اس کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا، تاکہ آگے چل کے ٹرائل میں اس بیان کو ملزم کے بیان کا جو فیصلہ ہے کیس کا، اس کے اوپر اس کو اچھے طریقے سے ایگزامن کیا جا سکے، فٹ کیا جا سکے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ٹاپک کے بارے میں آپ کافی کچھ جان چکے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو آل پر کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو
سب سے پہلے حاصل ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنا اور آس پاس کے لوگوں کا